نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کے لیے یہ بڑا کڑا وقت تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا جائے۔ مدینے کے اندر عجیب منظر تھا۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ صحابہ آپس میں مل بیٹھے رو رہے تھے، کچھ ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عمر جیسی عظیم شخصیت، ان سے بھی یہ سانحہ برداشت نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور لوگوں سے یہ کہا، جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اسے گردن اڑا دوں گا۔ سارے صحابہ عجیب پریشانی کے عالم میں تھے، کیا کیا جائے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے پاس گئے ہیں، ابھی وہ واپس آ جائیں گے ملاقات کرنے کے بعد۔ اسی اثناء میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، آپ مسجد میں تشریف لائے اور یہ ساری صورتحال دیکھی۔ آپ منبر پر تشریف لائے اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا تم مطلب کہ دین چھوڑ دو گے؟ یہ آیت پڑھنا تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ آیت آج ہی قرآن کے اندر نازل ہوئی ہو۔ میں اپنے ہوش و حواس میں آ گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا سیدنا ابوبکر صدیق نے، فرمایا کہ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ آج جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ وہ سنہری جملہ تھا جس کو یاد دہانی ہمیں آپ سب کو مقصود ہے، ہم سب کے لیے اس کی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ جو شخص بھی کوئی نیک کام کرنے لگے وہ پہلے رک جائے، ٹھہرے، دیکھ لے کہ وہ نیک کام کیوں کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے کر رہا ہے تو وہ یہ جان لے کہ انسان تو پہلے بھی مرتے رہے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں، ہمیشہ مرتے رہے۔ انسان تو فانی ہے، فانی ہے تو فنا ہونا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے لیے کرے گا تو وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے اعمال کا صحیح اجر ملے تو وہ عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو رک جائے اور سوچے اور بار بار سوچے کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر دل کے کسی ایک گوشے کے اندر بھی تھوڑا سا بھی یہ خیال ہو کہ میرے عمل سے فلاں فانی بندہ خوش ہو جائے گا، تو فانی نے تو میرے محترم دوستوں فنا ہونا ہوتا ہے۔ فانی کی قسمت فنا ہے، بقا صرف میرے اللہ کے لیے ہے عز و جل۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اعمال کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ اسے ملے اور ملتا رہے، وہ اس کو اللہ کے سپرد کرے، اپنے ہر عمل میں دیکھے، اگر کہیں کوئی کھوٹ نظر آتا ہو تو اللہ سے توبہ کرے، اور اگر صحیح ہو تو اللہ کے شکر ادا کرے تاکہ اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دے۔ ذرا دیکھیں کہ جو فانی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اور جو بقا کا ساتھ دیتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ لاہور کی سرزمین اس بات پہ گواہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مقبرہ جہانگیر کا وزٹ کیجیے اور تھوڑی دیر کے لیے سید علی حجویری داتا بن بخش کے مزار کا وزٹ کیجیے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جو بقا ہوتی ہے، جو بقا کا ساتھ دیتا ہے، جو اللہ کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر اللہ اس کے نام کو کس طرح زندہ رکھتا ہے۔ اور جو فنا کا ساتھ دیتا ہے، آج اسی قبر کے ارد گرد کتے طواف کرتے ہیں، اور جو بقا کا ساتھ دیتا ہے وہاں دن رات جو ہے قرآن کا ورد ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بقا کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس عرض کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں یہ سوچنا چاہیے
کہ ہم کہیں فنا کا ساتھ تو نہیں دے رہے. اگر فنا کا ساتھ دے رہے ہیں تو اپنا وقت بھی اپنا مال بھی سب ہم ضائع کر رہے ہیں. اگر بقا کا ساتھ دے رہے ہیں تو چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، میرا اللہ جو اسے پہاڑوں کے برابر کر کے عطا کرے گا، اور جو پہاڑوں کے برابر بھی انسانوں کے لیے خرچ کرے گا وہ اللہ کی نظر میں صفر کے برابر بھی نہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے.